سورہ نحل آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور پھر وہ لوگ جن کو اذیتیں دی گئیں، آزمایا گیا، ان کے اوپر امتحان آئے اور انہوں نے بالآخر ہجرت کی۔ ثم جاہدوا وصبروا، اور وہ مستقل مزاج رہے، انہوں نے استقامت اختیار کی اور مجاہدہ کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اللہ پاک اس کے بعد بخشنے والے مہربان ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور پھر وہ دن آئے گا کہ جب ہر نفس صرف اپنا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ پاک مثال دیتے ہیں ایک ایسی بستی کی کہ جو اطمینان اور سکون سے، مکمل سیکیورٹی تھی، جہاں پہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور پھر ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کو چاروں طرف سے مل رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، یہ اللہ پاک کی جو نعمتیں تھیں انہوں نے اس کا کفران نعمت کیا۔ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ پاک نے انہیں بھوک کا مزہ چکھایا اور ان کو خوف اور بدامنی کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور تحقیق انہی میں سے ایک رسول بھی ہم نے ان کے پاس بھیجا تھا جس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور ہم نے اس پاداش میں، اس ظلم اور شرک کی پاداش میں ان کو سخت سزا دی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بہم پہنچایا، اور وہ حلال ہے اور طیب ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جو چیزیں حرام ہیں وہ تو اللہ نے مستقل حرام کر رکھی ہیں، اور وہ ہیں مردہ، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم،
اور ان حرام چیزوں میں سے بھی جان بچانے کے لیے اگر کسی کی جان پہ بنی ہو اور اس کا ارادہ، اس کی نیت سرکشی کی اور حد سے گزرنے کی نہ ہو، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام میں سے بھی سد رمق کے طور پہ کھا سکتا ہے۔ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہے۔ ان آیات میں ایک خاص ربط ہے آپس میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے مکہ کے جو اس وقت حالات تھے، خاص طور پہ جانوروں کے حلال و حرام کے بارے میں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور جو اس نے ان کو عطا کر رکھے تھے، ان کو وہ دوسروں کے نام پہ قربان کرتے تھے، اور جن کو چھوڑتے تھے دوسروں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اور وہ چھوڑنا ان کا اس طرح تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس فلاں بت کے فلاں استھان کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا، اب اس کا دودھ استعمال کرنا، اس کی اون استعمال کرنا، اس کی چمڑی استعمال کرنا یا گوشت یا کچھ بھی کھانا پینا اس کا حرام ہے۔ اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس نظریے کو، اس باطل چیز کو، اس باطل دعوے کو اللہ پاک نے بتایا کہ حلال و حرام تو بتانا میرا کام ہے، اور میں نے کن چیزوں کو حرام کیا اور کیوں کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو پچھلے درس میں چلی آ رہی تھی، وہ ان لوگوں کی تھی کہ جو بزدل، پست ہمت اور گئے گزرے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو ان کے مقابلے میں ہیں، یعنی مشرکین اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، سہولتیں تمام میسر ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا نطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کے اوپر معیشت کے دروازے بند ہیں، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی، انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا۔ حالات کی تنگی سے، حالات کی مشکل سے وہ گھبرا کے انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں، بلکہ انہوں نے بستی کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہاں ہجرت سے مراد ہجرت حبشہ ہے۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جن کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو آپ نے اجازت دی کہ آپ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ نے اشارہ دیا کہ قریب میں سلطنت ہے، عیسائی سلطنت، سمندر کے اس پار، ریڈ سی کے اس پار، یہ جو سارا علاقہ ہے یہ سلطنت حبشہ تھی، اور یہ ایک عیسائی سلطنت تھی۔ لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اصحم بن ابجر۔ یہ بڑا نیک سیرت اور شریف قسم کا آدمی تھا، اور اس وقت تک عیسائیت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی اصل حالت میں باقی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی تھی، تو وہ بڑے انصاف پسند قسم کے لوگ تھے۔ اور پھر کسی وقت میں بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ وہاں پہ گئے تو مکہ والوں نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی، لیکن دونوں کی بات، مکہ والوں کی جو سفارت تھی اور جو مہاجرین تھے، ان دونوں کی بات سننے کے بعد بادشاہ نے خود یہ فیصلہ دیا کہ یہ لوگ جب تک چاہیں یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں، ان کو مکمل امن حاصل ہوگا، اور آپ لوگ میرے پاس دوبارہ نہ آئیں اس کام کے لیے، اور یہاں سے چلے جائیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں کو تنگ کیا گیا تو اس سے تنگ آ کے بالآخر جب مجبور ہوئے اور انہیں اجازت ملی تو انہوں نے ہجرت کی، اس بستی کو چھوڑ دیا۔ تو اس زمانے میں اس ریڈ سی کو کراس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اگرچہ بہت تھوڑا ہے، یعنی کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ 20-22 کلومیٹر ہے، لیکن اس کا چونکہ رابطہ کھلے سمندر سے ہے،
اس لیے عام قسم کی کشتیاں جو ہیں وہ اس میں نہیں چلائی جا سکتی. بہرحال وہ لوگ گئے، بڑی کامیابی سے وہ اس پانی کو پار کر گئے اور ہجرت ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا ثم، یعنی اس سب کچھ ہو جانے کے بعد، ثم حرف عطف ہے جو اس گیپ کو، اس وقفے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ان کے اسلام قبول کرنے اور ہجرت کے درمیان تھا. کہ وہ لوگ اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی اپنی آبائی بستی کو چھوڑ دینا، اپنے ملک کو چھوڑ دینا، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، اپنے واقف کاروں کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ دینا کیسے آسان ہے. اور کسی ایسی جگہ کی طرف جانا کہ جہاں پہ کوئی واقف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ بہرحال وہ گئے، ہاجر، انہوں نے ہجرت کی. من بعد ما فتنوا، کہ ان کو سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا. ثم جاہدوا وصبروا، ان لوگوں نے مجاہدہ کیا، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں محنت کی، کام کیا اور استقامت اختیار کی. صبروا، انہوں نے استقامت اختیار کی، مستقل مزاجی اختیار کی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اب یہاں پہ یعنی یہ صفت اللہ کی جو تھوڑی جوڑی صفت کی ہے، غفور و رحیم، یہ تو جگہ جگہ آتی ہے، لیکن ہر جگہ اس کا ایک خاص پیرایا ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں. یعنی آدمی جو کچھ بھی کر گزرے، اس نے جہاد کیا، اس نے اس مستقل مزاجی اختیار کی، استقامت اختیار کی، اس نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، غلطیاں تو پھر بھی ہوتی ہیں، گناہ تو پھر بھی سرزد ہوتے ہیں. اللہ غفور ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنا کچھ کر گزرے، ان کے لیے وہ بخشنے والا ہے. اور رحیم، وہ مہربان بھی ہے. یعنی جب بخش دیتا ہے تو معاملہ 0-0 ہو جاتا ہے، پھر وہ رحم کرتا ہے تو آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. وہ مزید رحمت کرتا ہے، اس کے مزید درجات بلند ہوتے ہیں. غفور و رحیم. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہا اگر انہوں نے ہجرت کی، ان کو تنگ کیا گیا، مشکل حالات تھے، جو کچھ بھی تھا، یہ تو گزر جانے والا ہے، یہ تو باقی رہنے والا نہیں ہے. جب یہ گزر جائے گا تو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ جس دن ہر ایک صرف اپنا دفاع کرتا ہوا نظر آئے. اپنے دفاع سے یہ مراد ہے کہ اس کو جو حالات نظر آئیں گے محشر میں، کہ ایک طرف وہ دوزخ ہے اور پھر دوسری طرف جنت ہے، اور بڑا یعنی حساب کتاب ہونا ہے، ابھی میزان نصب ہونی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کہ جس کی کسی بات کی کبھی پرواہ نہیں کی، تو اب اس کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنا کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا. اور جیسے وہ سورہ عبس کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ عبس، اس کے آخر میں کہا کہ پھر وہ خامن جو ہے وہ بیوی سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، کہ کہیں یہ مجھے پکڑ نہ لے کہ بھائی میرا بھی کچھ کرو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے جائے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کہے گا کہ میرا کچھ بننا چاہیے، یہ میں سے خام خواہ نظر آ رہے ہیں مجھے کہ پکڑ نہ لیں. تو تجادل عن نفسہا، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو. تو وہ دفاع یعنی کہ پانی میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اپنا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ دنیا داری کی بات نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی مشرکین آپس میں ایکا کیا ہوا ہے، کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو سارے مل کے پھر وہ سزا دیتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں، پھر دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں. کہا اپنے اپنے اعمال کا حساب ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور ہر ایک کو اس کے کیے گا، اس کے اعمال کا، اس کی کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب یہ زیادتی نہ ہونا جو ہے، اس میں خاص بات ہے کہ یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ بھی بے فکر رہیں کہ اس برداشت کا، اس چیز کا انہیں اجر ملنے والا ہے۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، وہ بھی خبردار رہیں کہ ان کو بھی ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ کر رہے ہیں اس کو انہوں نے بھگتنا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، پھر مکہ والوں کو اللہ نے ایک بستی کی مثال دی۔ قرآن حکیم میں جو بستی اس سارے جو یہاں پہ بیان ہے، اس کے اوپر جو فٹ بیٹھتی ہے وہ قوم سبا ہے۔ ان کا تفصیل سے واقعہ تو سورہ سبا میں آئے گا، یہ 22ویں پارے میں ایک سورت ہے۔ تو یہ سبا جو تھی، یہ قوم یہ یمن میں تھی، اور یمن کا وہ خاص طور پہ جنوبی حصہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اس لیے کہ نہر سویز نہیں تھی۔ تو جو مغرب کا مال ہے وہ شام کے راستے سے، یعنی بحر روم کے شمال سے، اور جو شام کا اپنی پیداوار ہے اور مال ہے، وہ اس جزیرہ نما عرب کو کراس کر کے شاہراہ عظیم کے اوپر سے آ کے وہ تجارتی کاروان یہاں عدن میں ٹھہرتے تھے، اور مشرق سے جو کچھ جاتا تھا، جو پیداوار تھی، وہ بھی ساری وہاں پہ جاتی تھی، اور ادھر اصل تجارتی منڈی لگتی تھی۔ اور یہ تجارت یعنی ایک طرف اس علاقے کی پیداوار ہے کہ جو ٹھنڈا ہے، اور وہاں پہ یعنی منطقہ معتدلہ کی ساری پیداوار آتی ہے، اور جو جنوب سے اس طرف سے جاتا ہے، جنوبی ایشیا سے، اور یہ جو ملائیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ ہے، یہ گرم مرطوب ہیں، ان کی اور پیداوار ہے۔ بس یہ ضرورت ان تک پہنچتی تھی، وہ ضرورتیں ان تک پہنچتی تھی اس جگہ کی وجہ سے، اس عدن کی بندرگاہ کے نزدیک ہے۔ بس وہ لوگ بہت خوشحال تھے، اور پھر چونکہ وہاں پہ بارشیں کم ہوتی تھیں تو انہوں نے ایک ڈیم بنایا، اور یہ ڈیم معارب، ان کا جو شہر تھا دارالخلافہ جو تھا، اس کا نام تھا معارب۔ یہ موجودہ جو صنعاء ہے اس سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ شہر ان کا دارالخلافہ تھا، اور اسی نام سے انہوں نے، یعنی سد معارب، سد ڈیم کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک ڈیم بنایا۔ اس میں پانی کھڑا ہوا، بارش کا پانی، کیونکہ دونوں طرف سے وہ پہاڑی، اس کا جو کیچمنٹ ایریا، اس کا پانی آیا، وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس میں سے نہریں نکالی، اور باقاعدہ اس میں یعنی جدید جو ڈیم کے ڈیزائن ہیں، جن میں اوپر سپل وے بنتے ہیں، وہ سپل وے موجود تھا، اور لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے، گیٹ لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں سے جب نہریں نکالی تو نیچے وادی میں دونوں طرف سیرابی ہوئی، اور بہترین قسم کے، موسم بھی وہاں پہ بہت اچھا ہے، تو بہترین قسم کے ان کے باغات تھے، پیداوار تھی، اور اس میں ان لوگوں کے مکان بھی تھے۔ یہ جو جہاں پہ لفظ استعمال ہوا من کل مکان، یعنی ہر طرف سے ان کی ضروریات ان کو پہنچتی تھی۔ وہ میں نے گزارش کی کہ تجارتی مرکز تھا، مشرق اور شمال کی، مغرب کی ساری چیزیں وہاں آتی تھیں، وہ ان کو ملتی تھی۔ اور جہاں پہ کاروان ٹھہرتے ہیں وہاں پہ تو ان لوگوں کی ویسی ہی عیاشی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنا جو تھوڑی بہت جگہ استعمال ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی خوب قیمت لگاتے ہیں، اس لیے کہ تجارت کرنے والے تو پھر اس کے مجبور ہوتے ہیں، دینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ بستی جو ہے یہ خوب مزے میں تھے۔ سورہ سبا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک رسول آئے
میں نے کافی کوشش کی لیکن مجھے تورات سے بھی، تالمود سے بھی اور اپنی جو مختلف تفسیریں ہیں ان سے بھی اس رسول کا نام نہیں ملا جس کا آگے تذکرہ ہے۔ اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہیں سب کچھ اللہ نے دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، اس چیز کا ہمارے اوپر احسان جتلا رہے ہیں کہ سب کچھ گھر کے اندر ملتا ہے تمہیں۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ دور دراز ہم بھی جائیں اور رزق کے پیچھے بھاگتے پھریں، ہم تو اس کو چاہتے ہی نہیں، ہمیں تو یہ پسند ہی نہیں ہے یہ طریقہ۔ تو انہوں نے ناشکری کی، ناشکری یعنی کفران نعمت کیا۔ اس کی پاداش میں جب انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا، اس کی پاداش میں وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ اس کے جو یعنی ڈیم ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن سارا تو نہیں بہہ جاتا، تو اب بھی اس کے وہ آثار جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز سے بنایا تھا، وہ کچی اینٹیں تھیں اور وہ کتنا حصہ ٹوٹا۔ بلکہ تحقیقات کرنے والوں نے یہ بھی پتہ کر لیا کہ اس کے ٹوٹنے کے جو اللہ نے اسباب پیدا کیے وہ کیا تھے، کہ اس کے دونوں جو اپارٹمنٹ تھے اس میں چوہوں نے اپنے سوراخ بنائے، اور جب پانی داخل ہوا ان سوراخوں میں تو پھر وہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں پائپنگ کہتے ہیں، اس نے پائپنگ کی، نتیجے کے طور پہ سافٹ مٹیریل جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، اس کی گریوٹی کم ہو گئی، اسپیسیفک گریوٹی کم ہوئی، وہ سارا ٹھس سے بیٹھ گیا۔ تو وہ ڈیم جب ٹوٹا تو ان کے باغات بھی بہہ گئے، ان کے وہ گھر بھی بہہ گئے، آدمی بھی نقصان ہوئے، تو زبردست قسم کی تباہی آ گئی۔ تو قرآن حکیم نے نقشہ بیان کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر وہ سیلاب بھیج دیا۔ فَبَدَّلْنَا عَلَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کہ جب وہ پانی اترا تو وہاں پہ سوائے بیری اور تھور کے جو کانٹوں والی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ان کے کفران نعمت کی یہ سزا ہم نے ان کو دی۔ اب مکہ والوں کی دیکھیں بالکل یہی صورتحال تھی اس وقت، ایک تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھے، حرم کے پاس باندھ تھے، ان کے اپنے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا بلکہ بدر کے فراہم کرتے تھے ان کو کھانے کا، کہ ہم جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو یہ لوگ ہماری مہمانداری کرتے ہیں، اس طرح ان کو بھی چاروں طرف سے رزق مل رہا تھا، بڑا وافر مل رہا تھا، اور وہ بھی انہیں کی طرح ناشکرے تھے۔ بلکہ سورہ عنکبوت میں ان کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی سے ملتے جلتے ہیں جو اس بستی کے حالات تھے، اسی اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یعنی حرم کو ہم نے ان کے لیے امن کی جگہ بنایا، جبکہ باقی لوگ چاروں طرف سے اچک لیے جاتے، اٹھا لیے جاتے تھے، ایبڈکشن عام تھی، پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تو ان کو مثال دی کہ تم بھی، رسول تمہارے درمیان آگے انہی کی طرح، جیسے وہ ناشکرے تھے انہوں نے کفران نعمت کیا، تم بھی کر رہے ہو، اس لیے کہ رزق اتنی ہے بڑی نعمت نہیں ہے، اصل نعمت تو ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت دی تمہیں، رسول مبعوث کیا تمہارے میں، تم نے اس کی بات کو نہیں مانا اور نہیں مان رہے تو تم کفران نعمت کر رہے ہو، اور کفران نعمت کی سزا دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کو مثال دی، یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوا کہ اللہ نے مثال دی ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ وہ مکمل سیکیورٹی بھی ان کو حاصل تھی، کوئی خوف اور خطرے کی بات نہیں تھی، اور وہ اطمینان سے رہ رہے تھے۔ اور دوسری جگہ سورہ نمل میں اسی قوم سبا کا، یا ان سے پہلے تھے یا بعد میں، بہرحال یہی قوم تھی کہ ان کو جب خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ تم سورج کی پرستش کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ،
اور ملکہ کے نام خط لکھا کہ تم ہمارے پاس آؤ. تو وہ اس نے مشورہ کیا اپنے لوگوں سے، اپنی کابینہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے. اس نے کہا نہیں، میں جنگ نہیں کرتی. اور وہ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جب وہاں پہ حالات دیکھے تو اس نے وہ دعوت قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا. اور جیسے ہمارے تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا پھر شادی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی. یہی قوم تھی. تو انہوں نے اپنے اطمینان کا اور اپنی سیکیورٹی کی اس قسم کے انتظام کیے ہوئے تھے کہ جھگڑا کوئی ہو ہی نہیں، لڑائی وغیرہ نہیں ہو. مطمئن یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. میں نے گزارش کی کہ کس طرح وہ کل مکان یعنی ہر طرف سے کیسے ان کے پاس ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچ رہی تھیں. فکفرت بانعم اللہ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، کفران نعمت کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک سے ان کو آشنا کیا. وہی سیلاب کے بعد تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھی پیداوار، سارے باغات ختم ہو گئے. اور ساتھ میں خوف بھی ان کے اوپر طاری کیا کہ جب یہ صورتحال ہے کہ اصل آبادیاں ختم ہو گئیں، کچھ لوگ باقی رہ گئے، تو کچھ لوگ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو جو بھی آئے گا غنیم وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے گا. اور یمن کا یہ جو علاقہ ہے، یہ تاریخ میں یہی صورتحال رہی ہے ان کے بعد، یعنی سبا کے بعد، کہ جو بھی مشرق و مغرب میں طاقتور ہوتا تھا وہ ساتھ یمن میں قبضہ کر لیتا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کا قبضہ تھا. وہاں پہ ایرانی گورنر تھا جس کو آپ نے خط لکھا. اس سے پہلے ابرا آیا، وہ وہاں سے آیا تھا، ابشا سے، اور اس نے آگے یمن پہ قبضہ کر لیا. تھا تو وہ شاہ ابشا کی فوج کا جرنیل، لیکن جب قبضہ ہو گیا تو اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا. وہ بعد میں وہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا. پہلے یہ تھا کہ وہ ایک کام کے لیے آیا تھا، وہاں پہ اس نے سلطنت قائم کر دی. تو اس کے اوپر پھر اس قوم سبا کے بعد ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ یمن کی اپنی حکومت نہیں تھی. آج تک ان کی صورتحال وہی پیچیدہ ہے کہ خواہ بخواہ میں کہیں سے وہ بمبار آتے ہیں، بمباری کر کے یمن میں چلے جاتے ہیں. ان کی وہی پیچیدہ صورتحال ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ کہتا ہے میں یمن پہ قبضہ کروں گا. تو انہوں نے انکار کیا. لباس الجوع والخوف. جو بھوک ہے یہ استعارہ ہے معیشت کی تباہی اور بربادی کا، اور خوف جو ہے یہ امن اور سکون کی یعنی ختم ہونے کا استعارہ ہے. بما کانوا یصنعون. ان کے کرتوتوں کے سبب یہ ان کو سزا دی گئی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ. کہ ان میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا. یہ اللہ پاک کا یعنی قوموں کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر احسان رہا ہے کہ اس نے رسول باہر سے نہیں بھیجا، ہمیشہ قوم کے اندر سے مبعوث کیا، تاکہ جو غیریت ہے، جو اجنبیت ہے، جو زبان کا جو اختلاف ہے، جو تمدن اور تہذیب کا اختلاف ہے، وہ اس کی دعوت کے راستے میں ایک رکاوٹ نہ بنے. دوسری یہ چیز کہ جب وہ ان کے درمیان بڑا ہوا تو پھر انہیں اس کے بچپن کا، اس کی جوانی کے حالات کا سارا پتہ ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا، اس کے کیا اخلاق تھے، کیسے ایتھکس تھے اس کے. اب یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو مانیں کہ نہیں مانیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ رسالت اور نبوت سے پہلے ان لوگوں کو مکمل طور پہ ایک فطرت کے اوپر رکھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، زیادتی ہونے نہیں دیتے. ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کا تو رابطہ اللہ سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نبوت سے، رسالت سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب وہ قبطی زیادتی کر رہا تھا ایک بنی اسرائیل کے ساتھ تو اس کو ایک پنچ رسید کر دیا
اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. یعنی زیادتی یہ کسی کے ساتھ، اپنے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے دیتے. اس چیز کو قرآن حکیم نے یہاں پہ کہا منہم، ان میں سے، کہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے. اور یہی بات مکہ والوں کی بھی ہے کہ ان کے اندر سے ایک اچھے خاندان سے اللہ نے رسول بھیجا. تو یہ ساری باتیں ان کی اور اس بستی کی آپس میں ایک جیسی ہیں. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہا انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. یعنی باقی جو کچھ تو ساری زندگی کرتا رہا وہ سچ ہے، تو امانت دار بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو نے وعدہ خلافی کبھی نہیں کی، سب کچھ ہے. جب کیوں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم نہیں مانتے، یہ کذبو ہے اور یہ ظلم ہے. یعنی یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کو جھٹلا کے. کہا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اس کے نتیجے کے طور پہ انہیں سزا نے آ پکڑا، عذاب نے آ پکڑا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ اس لیے پکڑا کہ وہ ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب کہا کہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہم پہنچایا ہے، اور وہ حلال ہے اور طیب ہے. اس لیے کہ مکہ والوں نے، جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی، انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا تھا کہ اپنی طرف سے کہ یہ جانور اب حرام ہو گیا ہے. اس کی تفصیل ویسے گزر چکی ہے. انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ. اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتے تھے اس کو کسی نے نہیں کھانا، اس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، اس کا گوشت بھی حرام ہے. بالکل نہیں، یہ فلاں بدھ کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، نظر نیاز اس کے نام پہ چھوڑ دیا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ بات جو ہے تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حرام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے اور بعد میں ساری وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی. اگر یہود کے اوپر وقتی طور پہ کچھ زیادہ پابندیاں لگیں تو وہ ان کے اپنے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے لگی. جیسا یہ پہلے بات گزری، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ یہود کے اوپر ہم نے ہر اس جانور کو حرام کر دیا کہ جس کا کھر پورا ہو. وہ سارے ان کے اوپر حرام ہو گئے. اور آخر میں، آیت کے آخر میں، اور اس مختلف اور چیزیں جو حلال جانور تھیں ان میں سے بھی وہ چربی وغیرہ کے تذکرہ ہم پڑھ آئے ہیں پہلے سورہ اعراف میں. کہا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سزا ہم نے انہیں دی ان کی بغاوت کی وجہ سے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اصلاً. بس وہ ان پہ حرام ہوئی تو کہا تم بھی کھاؤ، حلال ہے یہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون. اب اس بات کا جو زور ہے فکرے کا، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مکہ والے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے. کہتے خالق و مالک وہی ہے، رازق وہی ہے. ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے. یہ بڑے لاڈلے اور چہتے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی یہ ایک وسیلے کے طور پہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، ایک سفارش کے طور پہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں. اب اللہ نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم اس کو اللہ کہتے ہو، خالق و مالک کہتے ہو، اگر اس کی بات کو مانتے ہو تو پھر تو یہ کرو کہ کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا، پھر کھاؤ جو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اب یہ واضح کیا کہ شروع زمانے سے اللہ کا قانون جو حرام کے متعلق ہے وہ یہی ہے، وہ ایک ہی ہے کہ اس نے یہ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. میتہ،
میتا کہتے ہیں اس کو جس کا یعنی ذبح سے پہلے دم خرچ ہو چکا ہو، اس کا دل بند ہو چکا ہو، اس کا خون اس کے وجود میں رہ گیا۔ عربی زبان میں اور ہمارے ہاں اردو میں تھوڑا یہاں پہ یعنی ہم نے تبدیل کر دیا ہے، ہم اس کو مردہ کہتے ہیں، تو پھر جب مردہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میت، کہ میت کو ادھر لے آؤ، میت کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ عربی زبان میں میت اس کو نہیں کہتے۔ قرآن پاک میں میت وہ ہے کہ جو زندہ ہے، اس نے مرنا ہے۔ وہ آخری آیت ہے نا 23ویں پارے کی، انک میتوں و انہم میتون، کہ آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، آئیں گے سارے ادھر تو ہمیں صاف کر دیں گے۔ میت لفظ استعمال ہوا۔ میتا وہ جو پہلے سے مر گیا، یعنی جس کو ہم میت کہتے ہیں، قرآن پاک اس کو میتا کہتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل بند ہو گیا، جس کا خون اندر ہی رہ گیا، یہ حرام ہے۔ وہ دم اور خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ قرآن حکیم میں ہر جگہ یہ لفظ استعمال ہوا، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی، جیسے احادیث رسول میں اور بھی چیزوں کی تصریح ہے۔ زکوٰۃ کا قرآن پاک میں حکم ہے، آپ نے نصاب مقرر فرمایا۔ تو لحم الخنزیر جو ہے، آپ نے پھر اس کی تصریح فرمائی کہ اس کے بال، اس کی چمڑی، اس کی چربی، ہر چیز حرام ہے۔ اس کا کاروبار، اس کا جو یعنی اس کو فارم اس کے بنانے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پہ جس کو ذبح کیا گیا ہو، کہ بنایا اللہ نے ہے، تو جب اس کی تم جان لیتے ہو تو اس اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، جو اس کو جائز کرے گا، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، تو اس کے نام پہ ذبح کرو۔ اگر تم کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اضطرار کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ اپنی موت پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا، اور اس حالت میں کہ اس نے اب یا مرنا ہے بھوک سے، یا اس کے پاس یہ ان حرام میں سے یہ جو مینشن ہوئے ان میں سے کوئی چیز ہے، تو کہا سد رمق کے طور پہ، یعنی جان بچانے کے لیے اگر وہ ان میں سے کچھ کھا لے۔ غیر باغ ولا عاد، یہ اس کے ساتھ قید ہے، یعنی اس کے اندر سرکشی کا عنصر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیسے حرام ہو گیا، دنیا ساری کھا رہی ہے، میں فلاں جگہ گیا ہوں تو اسٹور بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو خام خواہ میں حرام کر دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سرکشی نہیں ہے اس کے اندر، وہ اللہ کے قانون کو مانتا ہے، لیکن اس وقت جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ غیر باغ ولا عاد، اور پھر یہ کہ وہ اس کو یعنی حرام خوری کا ذریعہ نہیں بنا رہا، وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلى آلہ واصحابہ الکرام انک حمید مجید۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم